السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم قدوۃ الفہامہ، خاتمۃ المحققین، عمدۃ المدققین، فخر العلماء والراسخین، سید الفضلاء المدرسین، سند العارفین، حجت الواصلین، امام الحرمین، عالم ربانی، صاحب اسرار معارف رحمانی، حضرت علامہ مولانا شیخ محمد عابد سندھی مدنی یمنی انصاری رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، پسند آئے تو ڈس لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت محمد عابد سندھی علیہ رحمۃ رضوان اپنے وقت کے عظیم محدث اور عظیم فقیہ تھے۔ علماء و شیوخ عرب و عجم نے آپ کی ثقافت، فقاہت اور علمی بصیرت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ عمدہ الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ آپ کا اسم گرامی شیخ محمد عابد، لقب رئیس العلماء، فقیہ اعظم، محدث، محقق، صوفی، شیخ العرب والعجم وغیرہ ہے۔ آپ مولوداً سندھی ہیں اور نسباً ایوبی ہیں، اور آپ کا وطن مدینہ ہے، اور آپ کا مسلک حنفی اور مشرب نقشبندی ہے۔ آپ کے والد گرامی مولانا شیخ احمد علی اور آپ کے چچا شیخ محمد حسین انصاری اور جد عمدہ شیخ الاسلام مولانا محمد مراد اپنے وقت کے جید و عالم و عارف تھے۔ حضرت مولانا محمد مراد علیہ رحمۃ رضوان حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے۔ حضرت شیخ محمد مراد علیہ رحمۃ رضوان نے حرمین شریفین کی محبت کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ 1194 ہجری میں حجاز مقدس کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابتدا میں مکہ المکرمہ میں رہائش پذیر ہوئے، پھر جدہ میں سکونت اختیار فرما لی۔ یہیں پر 1198 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے خاندان نے حجاز سے یمن کی طرف ہجرت فرمائی اور ابتدا میں شہر حدیدہ میں سکونت اختیار کی، پھر صنعاء منتقل ہو گئے جہاں مخلوق خدا اور دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت شیخ محمد عابد سندھی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1190 ہجری میں مطابق 1776 عیسوی کو سیہون شریف سندھ پاکستان میں ہوئی۔ آپ کا خاندان علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے جد امجد مولانا محمد مراد اپنے وقت کے عظیم محدث اور سابق اشرا کے قاری تھے۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی اور چچا علم الادیان اور علم الابدان کے ماہر تھے۔ ان کا فیض عرب و عجم کو شامل رہا۔ آپ کی تعلیم و تربیت انہی نفوس قدسیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ ان کے علاوہ یمن کے علمی مرکز زبیدہ کے شیوخ سے بھی حضرت شیخ محمد عابد سندھی علیہ رحمۃ رضوان نے علمی استفادہ فرمایا۔ اسی طرح حرمین شریفین کے شیوخ سے بھی علمی و روحانی استفادہ فرمایا۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت خواجہ محمد زمان ثانی صدیقی علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ آپ نے درس و تدریس کا آغاز زبیدہ یعنی یمن سے کیا اور یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں بھی درس و تدریس کی مسند پر جروا افروز رہے۔ یمن کے بادشاہ کے شاہی طبیب بھی رہے۔ بادشاہ کے وزیر نے آپ کے علم و فضل کے پیش نظر اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی۔ اسی طرح آپ فہم و فراست اور صلاحیت کی بنا پر بادشاہ یمن کی جانب سے بادشاہ مصر کی جانب سفیر بن کر گئے۔ دونوں ملکوں کی طرف سے سفارتی تعلقات کو اپنی علمی بصیرت اور ذہنی صلاحیت سے بہتر بنایا۔ اسی طرح علامہ محمد عابد سندھی علیہ رحمۃ رضوان کو دونوں ملکوں میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ محمد عابد سندھی علیہ رحمۃ رضوان کے علم و فضل سے فقط عامی ہی نہیں بلکہ خاص الخاص بھی استفادہ فرماتے تھے۔ ان کی زندگی کا اکثر حصہ یمن میں گزرا۔ یمن میں اس قدر عزت و منزلت کے باوجود آپ کا دل مدینہ منورہ کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ یہ سب کچھ حضور شہنشاہ مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی وجہ سے تھا۔ اسی محبت کے خاطر آپ نے تمام اعزازات و مناصب بھی قربان کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حبیب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں رہنے لگے۔ مدینہ المنورہ میں آپ نے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت حاسدوں کو گراں گزرنے لگی اور گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے آپ کی مخالفت میں ایک محاذ کھول لیا جس کی بنا پر آپ کو مدینہ منورہ سے ترک سکونت کرنی پڑی اور واپس یمن آ گئے۔ جب آپ یمن واپس آئے تو یہاں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ وہاں قاضی حسین بن علی حازمی مقرر ہوا تھا جو کہ زیدی شیعہ تھا۔ اس نے یہ بدعت نکالی کہ اذان فجر سے الصلاۃ خیر من النوم کو نکالا جائے
اور اس کی جگہ حی علی الخیر کا اضافہ کیا جائے، لیکن عام مسلمانوں نے قاضی کے حکم پر کوئی توجہ نہ دی اور پاگل کی بڑھ سمجھ کر اس خیال باطل کو سراسر ٹھکرا دیا۔ آدمی عمل کی صورت میں قاضی نے 40 حنفی علماء کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا اور حکم جاری کیا۔ ان 40 میں سر فہرست علامہ محمد عابد سندھی علیہ رحمۃ رضوان بھی تھے۔ علامہ سندھی کو جیل میں سخت اذیت کا اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے علماء تو چھوڑ دیے گئے، لیکن آپ کو نہیں چھوڑا گیا، آپ کو کوڑے مارے گئے اور شہر بدری کا حکم دیا گیا۔ جب آزادی ملی تو حالات ناسازگاری کی وجہ سے آبائی وطن سندھ واپس آنے کا پروگرام مرتب کیا۔ یہاں پیر خانے پر حاضری دی۔ کچھ روز حضرت خواجہ کی صحبت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ روز رسول کی جدائی کا بہت شاق گزر رہا تھا۔ اندر ہی اندر دل مدینہ منورہ کے لیے پگھل رہا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نے عاشق مدینہ کی کیفیت نور بصیرت سے محسوس کر کے انہیں مدینہ کے لیے واپسی کی اجازت اور کثیر دعاؤں سے رخصت کیا۔ سندھ سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کی اور اس بار کایا ہی پلٹی ہوئی تھی۔ اللہ کی ولی کی دعاؤں نے رنگ دکھایا۔ حالات ہر طرف سازگار تھے۔ محبین و معتقدین کے حلقے میں اضافہ تھا۔ سندھ کے عظیم حنفی محدث نے اطمینان قلبی کے ساتھ مدینہ شریف میں درس و تدریس، تحریر و تصنیف اور عبادت و ریاضت، ذکر و فکر، تہجد و نوافل اور کثرت درود شریف کے معمولات میں مصروف اور مشغول ہو گئے۔ انہی مصروفیات میں مشغول تھے کہ بغیر کوشش و کاوش کے بادشاہ مصر نے آپ کو مدینہ منورہ کا رئیس العلماء کے مقام سے اور منصب سے سرفراز کیا۔ آپ مدینہ منورہ کے مذاہب اربعہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی علماء کے رئیس قرار پائے۔ عرب و عجم، شرق تا غرب علماء و مشائخ نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے شیوخ اور نامور علماء کرام ہیں۔ امام مسجد الحرام شیخ حسین بن صالح جبل اللیل حنفی، ان سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان نے سند حدیث حاصل کی تھی۔ سیف اللہ المسلول علامہ شاہ فضل رسول بدایونی، حضرت علامہ خواجہ ابو سعید مجددی رامپوری وغیرہ آپ کے تلامذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علامہ محمد عابد سندھی علیہ رحمۃ رضوان کو حدیث سے شغف اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف علم حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور دوسری طرف احادیث کو اپنے ہاتھ سے تحریر بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیاہ ستہ کو بڑی باریک قلم سے صرف ایک جلد میں اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے اپنی مرشد کے آستانے پر پیش کیا۔ علامہ محمد عابد سندھی صاحب تصانیف کثیرہ بزرگ تھے۔ 2 درجن سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون پر تحریر فرمائی۔ کچھ کتابوں کے ہم ان کے ٹائٹل آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قلم میں بے انتہا برکتیں بھی عنایت فرمائی تھی۔ ساتھ ہی آپ کے اولاد صغر سنی میں ہی انتقال کر گئی۔ 17 ربیع الاول 1257 ہجری مطابق 10 میں 1841 عیسوی بروز پیر ایک خادم الاسلام حضرت شیخ محمد عابد سندھی علیہ رحمۃ رضوان واصل باللہ ہوئے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے مقبرے کے دروازے سے متصل آپ کو جگہ نصیب ہوئی۔ یہ عالیشان مقبرہ و دیگر مزارات مبارکہ سعودی حکومت کی ابلیسی توحید کے نظر ہو گئے، البتہ ان کی عیاشی و فحاشی و بے ضمیری و ملت فروشی اور یہود نصارہ سے دلی قربت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ان مزارات کو تباہ کیا آج سینما تھیٹر کھولے ہوئے ہیں، اللہ نجدیوں کو غارت کریں۔ کہیے آپ بھی آمین۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔